قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. محترم دعات، سامعین کرام، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. محترم سامعین، ابھی فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ سے دعوت دین کی اہمیت کے حوالے سے سنا گیا، اور خصوصاً اس دور میں ہمارے ملک میں دعوت دین کی کیا اہمیت ہے، کن کن ناحیوں سے، ان ساری چیزوں پر ہمارا اپنے گفتگو سماعت کی. دعوت کی اہمیت بجا ہے، مسلم ہے، کسی بھی سنجیدہ فرد بشر سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے. اب مجھے آپ کے سامنے جس موضوع سے متعلق کچھ دیر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اخلاق الدعات، دعات کے اخلاق. قبل اس کے میں دعات کے اخلاق کے حوالے سے کچھ بات کروں، ایک بہت ضروری بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ ہے اصناف الدعات کے حوالے سے. کیونکہ داعی جو دعوت کا کام کر رہا ہے اسے اپنے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور مجھے کس جذبے کے ساتھ کرنا ہے اور اسے کب تک کرنا ہے. یہ دعوت کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد داعی اپنے اندر یہ فیصلہ کر لے، اپنے تئیں یہ جان لے یا ارادہ کر لے کہ مجھے اس کام کو کب تک کرنا. کیونکہ اہل علم نے دعات کی قسموں کو بتا کر
یہ واضح کیا ہے کہ بعض دعات ایسے ہیں جو دعوت کا کام تو کرتے ہیں لیکن ایک مدت تک کرنے کے بعد، ایک عرصے تک کرنے کے بعد وہ دعوت کو چھوڑ دیتے، دعوت کے کام کو ترک کر دیتے۔ انہوں نے اسی لیے دعات کی قسمیں بتائی کہ دعات کی چند قسمیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی قسم وہ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ دعوت کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ کسی داعی سے متاثر ہو گئے، کسی داعی سے متاثر ہو کر، کسی داعی سے خوش ہو کر، ان کی گفتگو سن کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر ایک شخص متاثر ہوا اور دعوت کا کام کرنے لگا۔ بس اس ناحیے سے دعوت کا کام کر رہا ہے کہ فلاں داعی بہت اچھا ہے، دعات اچھے ہوتے ہیں، بڑے اچھے صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سوچ کر، سمجھ کر یا سن کر متاثر ہو کر وہ دعوت کا کام شروع کرتا ہے، دعوت کا کام کرنے لگتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دعوت کا کام کرتے رہتا ہے تو کرتے کرتے ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے، ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے کہ دعات میں سے کسی داعی کے ذریعے اسے کبھی کبھار کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، یا کسی داعی کی کسی اخلاق سے وہ جو ہے ناراض ہو جاتا ہے کہ دعوت کا کام کرنے والا شخص ہے، داعی ہے اور ایسی حرکت کرے۔ ایک بات ہمیں یہ سمجھ دینا چاہیے کہ داعی بھی بشر ہے اور بحیثیت انسان، بحیثیت بشر ایک داعی سے کبھی نہ کبھی کوئی چوک یا تکلیف یا کوئی چوک یا لغزش ہو سکتی ہے۔ تو جو شخص یہ سوچ کر دعوت کا کام کر رہا ہے کہ فلاں داعی کا میں دوست ہوں، فلاں داعی سے متاثر ہوں، وہ اس داعی کے اخلاق اچھے ہیں، اب دعات ہی پر ڈیپینڈ کر کے وہ دعوت کا کام کر رہا ہے، تو کبھی ایسا زندگی میں آئے گا کہ کسی داعی سے تکلیف پہنچے گی، کسی داعی کے اخلاق سے ناراض ہوگا، تو کیا ہوگا؟ پھر یہ سوچ کر وہ سمجھتا ہے کہ سارے دعات ایسے ہی ہیں، سارے دعات کا کردار ایسا ہوگا، اس لیے وہ دعوت کا کام کرنا چھوڑ دیتا۔ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ بعض دعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ارے دعات ایسے ہی ہوتے ہیں، دعات کام کرنے والے ایسے ہیں، وہ صرف گھومتے ہیں پھرتے ہیں، کوئی کام نہیں ان کے پاس۔ اس لیے اس طرح کی بدگمانی کا شکار ہو کر ایک عرصے تک دعوت کا کام تو کرتے ہیں، لیکن کرتے کرتے پھر کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ اہل علم لکھتے ہیں، محمد ابن ابراہیم التبیدی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ دعوت کا کام چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اس کام سے ہٹا دیتا ہے۔ ایک عرصے تک کرے گا، وہ دعات سے اتفاق کیا، دعات کے ساتھ رہا، لیکن ناراضگی ہونے کی وجہ سے وہ دعوت کا کام چھوڑ دیتا ہے۔ ایک عرصے تک کرے گا پھر چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ اپنی نیت کو صحیح نہیں رکھا، اس نے دعوت کو اصل سمجھا نہیں کہ دعوت ہے، اس لیے وہ دعوت کو چھوڑ دیتا، ترک کر دیتا، اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ دوسری قسم، کچھ ایسے بھی دعات ہوتے ہیں جو دعوت کا کام صرف اس جذبے سے کرتے ہیں، اس ارادے سے کرتے ہیں کہ ہمیں اس دعوت میں، ہمیں اس میدان میں ہماری مرضی کے مطابق بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ دعوت کا کام کرنے والے ہیں، دعوت کا کام کرنے کی وجہ سے ان کو دنیا ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، ناموری ملتی ہے، تحفے تحائف ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے حصے میں آتی ہیں، ہم بھی داعی بن جائیں گے، ہم بھی دعوت کا کام کریں گے، یہ ساری چیزیں ہمیں بھی ملنے لگیں گی، ہم بھی لوگوں کی نظر میں محبوب بن جائیں گے، لوگ ہمیں بھی چاہیں گے، ہمیں بھی اپنے سے قریب کریں گے، ہماری بھی عزت ہوگی، ہماری بھی شہرت ہوگی، ہمارا بھی ایک نام ہوگا۔ اس جذبے سے کچھ لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ تو جب یہ کرنے لگتے ہیں تو کرتے کرتے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے زندگی میں کہ وہ دعوت کا کام کرتے کرتے اس دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، دعوت کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو آہستہ آہستہ ان کی مرغوبات ملنے لگتی ہے، ان کی خواہشات پورے ہونے لگتی ہے، ان کو عزت ملی، شہرت ملی، تحفے ملے، ہدایہ ملے۔ اب جب ان کی مرغوبات، ان کی خواہشات پوری ہو گئی تو پھر وہ آہستہ آہستہ دعوت کے کام کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، دعوت کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔
تو شیخ محترم لکھتے ہیں کہ انہوں نے دعوت کا کام چھوڑا نہیں ہے بلکہ اللہ نے انہیں اس کام سے ہٹا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا پختہ ارادہ نہیں کیا، صحیح نیت نہیں کی، حسن نیت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام سے ہٹا دیا. تو دو قسمیں ہو گئی، ایک لوگ صرف دعوت سے متاثر ہو کر اور دوسرے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کی نیت سے دعوت کا کام کرتے ہیں. اس طرح سے یہ دو قسمیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ دعوت کے کام سے نکل جاتی ہیں اور پھر دعوت کو پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں ہے، دعوت سے غفلت کا شکار ہو جاتے. تیسری ایک قسم دعوت کی یا کچھ لوگوں کی جو دعوت کا کام کرتے ہیں، ایک نائیے سے اچھا ہے، بہت اچھی چیز ہے، اچھی سوچ، لیکن آپ دیکھیں یہ بھی دعوت سے ہٹ جاتے ہیں. کیا ہے ارادہ تیسرے گروہ کا؟ تیسری قسم کا ارادہ یہ ہوتا ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دعوت کا کام ہم کریں گے، ہم کو اجر و ثواب ملے گا، ہم کو اجر ملے گا، ہمیں نیکی ملے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہمیں ثواب حاصل ہوگا. اس ارادے کے ساتھ دعوت کا کام کر رہے ہیں. یقیناً اچھا ارادہ ہے، اجر و ثواب ہے، اور دعوت کے کام میں بھی اجر و ثواب ہے، اور اجر و ثواب کے لیے آدمی بہت سارے کام کرتا بھی ہے. لیکن کہنا یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہماری نیت صرف یہ ہو کہ ہم اجر و ثواب کے ارادے سے کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیے شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ایک دائی کے پیچھے شیطان ہمیشہ لگا رہتا ہے. دعوت کا کام جو کرنے والا ہوتا ہے شیطان اس کا راستہ چھوڑتا نہیں ہے. شیطان سینما ہالوں، تھیٹروں، بے حیائی اور برائیوں کے جگہوں پر نہیں جاتا، وہ ایسی جگہوں پر آتا ہے، دعات کے پاس آتا ہے. کیوں نہ آئے، کیوں نہ ہمارے پیچھے لگے، کیوں نہ آپ کے پیچھے لگے. کیوں؟ آپ کیا کرتے ہو؟ ایک شخص ہے، اس کے پیچھے شیطان نے 50 سال سے کام کیا، غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا وہ شخص اسی وقت سے اس پر کام کر رہا ہے شیطان، اور 40 سال 50 سال کا ہو گیا آدمی شرک میں مبتلا رہا، کفر میں ڈوبا رہا. ایسے حالات میں آپ جاتے ہو دائی بن کر اور اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے اسے متاثر کرتے ہو، اور وہ شخص آپ کی بات سن کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، شرک کو خیر بات کہہ دیتا ہے، شرک کو چھوڑ دیتا ہے، کفر کو چھوڑ دیتا ہے. آپ سوچو کیا شیطان آپ سے خوش ہوگا کہ 50 سال جس شخص پر شیطان نے محنت کی ہے، آپ 1 گھنٹے، 1 دن، 1 ہفتے کی محنت میں 50 سالہ محنت پر پانی پھیر رہے ہو؟ تو کیا شیطان آپ سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں. شیطان آپ سے خوش نہیں ہوگا، آپ کے پیچھے پڑے گا. وہ آپ کو اس میدان، دعوت کے میدان سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو دعوت کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں اجر و ثواب ہے، تو شیطان آپ کو دعوت کے کام سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. اس راستے سے آئے گا. وہ کس راستے سے؟ کہ آپ دعوت کا کام کس لیے کر رہے ہو؟ اجر و ثواب کے لیے ہی نہ کر رہے ہو، نیکی کے لیے ہی نہ کر رہے ہو. تو آؤ میں تم کو بتاتا ہوں اجر و ثواب کے راستے اور بھی ہیں. یہ دعوت کا کام کیوں کر رہے ہو؟ اس میں دیکھو یہ پریشانی ہے، یہ تکلیفیں ہیں، یہاں جانا پڑے گا، وہاں جانا پڑے گا، یہ مشکلات ہیں، یہ خطرات ہیں، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ الجھن ہے، یہ پریشانی ہے. ساری پریشانیوں کا ایک گلدستہ لا کر سامنے رکھے گا شیطان. کہے گا تمہارا مقصد اجر و ثواب ہی نہ ہے، تو اجر و ثواب کے راستے ہم تمہیں دکھاتے ہیں. دیکھو فلاحی کام کرو، سوشل ورک کرو، خدمت خلق کرو، اور اسی طریقے سے کوئی ادارہ کھول دو قوم کی خدمت کرنے کے لیے، تعلیم کے لیے، کوئی کالج کھول دو، کوئی اسکول کھول دو، دینی ادارہ کھول دو. یقیناً یہ سارے کام اچھے ہیں، اجر و ثواب کے کام ہیں، یہ بھی کرنا چاہیے. لیکن خاص طور پر ہم جس دعوت کی بات کر رہے ہیں، براہ راست ایک غیر مسلم سے جا کر ملنا، ملاقات کرنا. شیطان کیا کرے گا؟ اجر و ثواب کو دکھائے گا اور کہے گا یہاں بھی اجر و ثواب ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں آؤ. تو ہم کو لے جا کر کے وہاں دوسرے کام میں الجھا دے گا، اور ہم وہ کرنے لگیں گے. کرتے 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 آہستہ آہستہ اصل جو دعوت ہے کہ براہ راست حجت پوری کرنا، جیسے ہم نے ابھی سنا، حجت تمام کرنا ہے، حجت مکمل کرنا ہے،
اس اہم دعوت کے راستے سے شیطان ہمیں ہٹا کر لے جائے گا اور دوسرے کاموں میں الجھا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہی سمجھا ہے کہ ہمارا کام جو ہے دعوت کا اجر و ثواب کی نیت سے، ہم کو اللہ اجر دے گا، اس نیت سے کام کر رہے ہیں، تو شیطان ہمیں یہاں سے ہٹا دے گا. تو یہ تین ارادے ہوئے، ایک دعات سے متاثر ہو کر، دوسرے مرغوبات پانے کے لیے، دنیا پانے کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے، تیسرے اجر و ثواب کے لیے. تو یہ تینوں جو ہیں قسمیں دعات کی، یہ ایک حد تک اس میدان میں رہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ میدان دعوت سے یہ رخصت ہو جاتے ہیں. چوتھی قسم بچی. محمد ابن ابراہیم التویجی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنے کتاب مختصر فقہ الاسلامی میں کہ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو لوگ دعوت کا کام اس جذبے سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور اللہ کے بندے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے. اس ارادے کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کی آخری سانس تک دعوت کے کام پر باقی رہتے ہیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. عبادت میں آدمی کو مخلص ہونا چاہیے، اور دعوت کا کام بھی ایک عبادت ہے، اس لیے مخلص ہونا بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری نقطہ تھا، بہت ضروری بات تھی، مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اخلاق ایک دائی کے لیے بہت ضروری ہے. اخلاق کی اہمیت شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں. یہاں پر ایک بات میں بتا دوں آپ کو ضمناً، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اخلاق کی بہت زیادہ جب اہمیت ہے تو اگر سارے مسلمان اخلاق مند ہو جائیں، ان کا کردار اچھا ہو جائے، ان کا کیریکٹر اچھا ہو جائے، ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں، تو خود بخود لوگ ان کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے، دعوت کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دعوت کا کام کیوں کریں؟ بس خالی ہمارے مسلمان کے درمیان کام کریں، مسلمانوں کے اخلاق کو اچھے کریں، خود بخود لوگ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو دوستو اگر بات ایسی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں، اخلاق کے بڑے اونچے مقام پر آپ فائز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا مثالی تھا، اور مشرکین مکہ بھی آپ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، سچا سمجھتے تھے، اس کے باوجود آپ کی دعوت کا انکار کرتے تھے. تو کہنا یہ ہے اگر اخلاق کی ہے، اخلاق یہ ایک صفت ہے ضرور ایک دائی کی، لیکن یہ سوچ کر کہ ہم اخلاق والے بن جائیں گے، اخلاق ہمارا اچھا ہو جائے گا اور دعوت کا کام نہیں کریں گے، یہ غلط ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی گلیوں میں جانے کی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی بازاروں میں جانے کی؟ سوق ظلم جنہ میں، اوقاز میں آپ جا کر دعوت کا کام کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ آپ کے اخلاق اچھے نہیں تھے؟ اخلاق اچھے تھے آپ کے. لیکن کہنا یہاں پر یہ ہے کہ اخلاق ایک دائی کی پہچان ہے، اخلاق ایک دائی کی اعلیٰ صفات میں سے، ایک اخلاق یہ دائی کے اعلیٰ کیریکٹر میں سے. اس لیے ایک دائی کو اخلاق سے لیس ہونا چاہیے. شریعت اسلامیہ میں مجموعی طور پر ہر مسلمان کو بااخلاق ہونا چاہیے، اس کی تعلیم دی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کردار اچھے. یعنی اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہماری شخصیت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم سراپا دنیا والوں کے لیے خیر بن جائیں، بھلائی بن جائیں، ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے قرآن مجید کی وہ آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہوگا کہ غیر مسلم اور کافر مشرک ایک وقت ایسا آئے گا
کہ وہ یہ کہیں گے، رش کریں گے، افسوس کریں گے یا تمنا کریں گے کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ آیت در حقیقت یہ بتلا رہی ہے کہ قیامت کے دن جب کفار کو نارے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت وہ افسوس کریں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن اس آیت کے پس منظر میں استاذ محترم حافظ الرحمن آدمی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو اس وقت جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ناظم ہیں، انہوں نے ہمیں دوران تفسیر درس دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اس آیت کو ہم دنیا کے اعتبار سے اس طرح سے فٹ کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ایسا بنا لے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ایک غیر مسلم رش کرے، خواہش کرے، تمنا کرے کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اخلاق ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک داعی کے لیے بڑی اونچی صفت ہے اور بڑے کمال کی صفت ہے۔ آپ دیکھیے اسی اخلاق کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، آج اس ملک میں ہمارا اپنا تشخص مٹایا جا رہا ہے، ہماری اپنی ذات کو مٹایا جا رہا ہے، ہمیں کیا کیا الزام دیے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، راستے میں ابن دغنہ جو ایک مشرک تھا، سرداروں میں سے تھا، وہ پوچھتا ہے ابو بکر کہاں جا رہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابن دغنہ مجھے تیرے شہر والے مکہ والے رہنے نہیں دیتے، میں اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر نہیں پا رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں جاتے ہیں جہاں پر صحیح طریقے سے رب کی بندگی کر سکیں گے، میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں گا، اس لیے مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس وقت ابن دغنہ نے کیا جملہ کہا تھا، مجھے وہ آپ کو یاد دلانا ہے۔ کہتا ہے مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تمہارے جیسا شخص ہمارے اس شہر سے نہ تو خود سے جا سکتا ہے نہ اسے کوئی نکال سکتا ہے، یعنی تمہاری شخصیت، تمہارا وجود ہمارے شہر کے لیے باعث شرف ہے، باعث عزت ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کا وجود ہمارے اس شہر کے لیے فخر کی بات ہے، اس لیے تمہارا خود سے بھی جانا ممکن نہیں اور تمہیں کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔ اس طرح اخلاق بنانا ہوگا ہمیں اور آپ کو۔ ایک داعی کو ایسے اخلاق بنانا ہوگا کہ ہم سے یہ کہا جائے مثلکم لا یخرج ولا یخرج، کہ تم جیسے لوگ، تم جس شہر میں رہو، جس محلے میں رہو، جس گلی میں رہو، جہاں بھی رہو، وہاں کے لوگ تم سے یہ کہیں، ہم سے یہ کہیں ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کہ تم کہاں جا رہے ہمارے اس شہر کو چھوڑ کر، ہمارے اس محلے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا یہاں رہنا ہمارے لیے شان ہے، تمہارا یہاں ہمارے لیے، ہمارے پاس رہنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اس طرح ہمارا کیریکٹر ہونا چاہیے۔ کہا جائے مثلکم لا یخرج ولا یخرج۔ تو دوستو اور ساتھیو، یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے جو ایک داعی کے اندر ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے کچھ نقطے بتانا چاہتا ہوں کہ اخلاق ایک لمبا موضوع ہے، اس میں کئی پہلو ہیں، کئی چیزیں ہیں جس کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے اخلاق کے اندر نرمی۔ ایک داعی کو چاہیے کہ وہ نرم پہلو اختیار کرے مدعو کے ساتھ، مدعو کوئی بھی ہو، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اپنے ہوں پرائے ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ نرم پہلو اختیار کرے، نرمی اختیار کرے، نرم انداز اختیار کرے، نرم لہجہ اختیار کرے، نرم زبان اختیار کرے، نرم گفتگو اختیار کرے، گویا وہ سراپا اختیار بن جائے، سراپا نرم بن جائے، اس کا پورا وجود نرمی والا ہو جائے، ہر معاملے میں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے ایک داعی کو۔ یہ نرم مزاجی بڑی اعلیٰ صفت ہے اور اخلاق میں سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ نرم دل ہیں،
آپ نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، آپ نرم مزاج رکھتے ہیں، اس لیے لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے قریب ہیں۔ یہ صحابہ کا جھرمٹ، یہ لوگ جو آپ سے قربت اختیار کرتے ہیں، یہ آپ کی نرمی کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے، لوگ آپ سے کٹ جاتے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ چونکہ نرم مزاج ہیں، نرم اخلاق کے مالک ہیں، نرمی رکھتے ہیں، نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، اس لیے لوگ آپ سے قریب ہیں، اس لیے لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ ادفع بالتی ہی احسن، اس سے پہلے کہا نیکی اور برائی، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ برائی کا خاتمہ اچھائی سے کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ نفرت کر رہا ہے، تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، تمہارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا ہے، آپ محبت سے، نرمی سے پیش آؤ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، نرم رویہ اختیار کرو، تو کیا ہوگا؟ ادفع بالتی ہی احسن کا بہتر طریقے سے دفاع کرو، نرم انداز میں دفاع کرو، تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہیں جو دشمنی نظر آ رہی ہے یہ گہری دوستی میں بدل جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دشمنیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا آپس میں، غیر مسلموں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جو نفرتوں کا ماحول نظر آ رہا ہے، اگر تمہارے اندر نرم رویہ آ گیا، نرم پہلو آ گیا، نرم لہجہ آ گیا، نرم انداز آ گیا، نرم زبان آ گئی، نرم کردار آ گیا، تو یاد رکھو یہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا تھا، ساتھ میں ہارون علیہ السلام بھی تھے، اللہ نے کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ فرعون جابر، ظالم بادشاہ، اعوذ باللہ، وہ معصوم بچوں کو، پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیتا، ایسا ظالم بادشاہ اس کے پاس جب بھیجا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نرم رویہ اختیار کرنا، نرم انداز میں بات۔ تو گویا یہ ساری آیتیں بتلا رہی ہیں کہ ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ نرم پہلو اختیار کرے۔ اگر وہ نرم پہلو اختیار نہیں کرے گا تو ایک مدعو کا اسلام قبول کرنا تو بہت دور کی بات، وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اخلاق میں سے ایک بہت ہی اعلیٰ چیز ہے نرم مزاجی۔ اسی طریقے سے دعات کے اخلاق میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ معاف کرنا سیکھے، سامنے والے کی غلطیوں کو درگزر کرے۔ ہمارے سامنے مدعو ہے، غیر مسلم ہے، اپنے ہیں، پرائے کوئی بھی ہو، اسے معاف کرنے کا جذبہ رکھے۔ یہ اخلاق ہے کہ بڑے اونچے اخلاق میں سے ہے کہ معاف کرنے کا سلیقہ پیدا کریں، معاف کرنے کا ہنر پیدا کریں، برداشت کریں، معاف کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس میں ملکہ سبا کا جو تذکرہ آیا ہے، ملکہ سبا کا ایک جملہ مفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق ملکہ سبا کا یہ جملہ کہتی ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ کہتی ہے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں جب یہ کسی ملک کو فتح کرتے، جب کسی ملک پر قابض ہوتے ہیں تو یہ کبر سے، غرور سے ایسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوتے ہیں شہروں میں فتح پانے کے بعد تو فساد مچاتے ہیں، قتل و خریزی کا بازار گرم کر دیتے ہیں، اور اس میں جو لوگ باعزت لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، باعزت لوگوں کو مقام نہیں دیتے، انہیں ذلیل و رسوا کر دیتے۔ یہ اس نے جو بات کہی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک یفعلون، ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں، بادشاہوں کا معاملہ ایسا ہے
کہ جب وہ قابض ہوتے ہیں، فتح پاتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں، خوریزی کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں. ایسا ہی ہے دنیا میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ معاف کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے. یہ ملکہ سبا کا جملہ ہے کہ آج بادشاہوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہے یہ لوگ معاف نہیں کرتے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں. آپ مکہ فتح ہو چکا ہے، اللہ اکبر. مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، لیکن آپ کا سر عاجزی سے جھکا ہوا ہے، انکساری سے جھکا ہوا ہے. اور بعض دفعہ تو آپ کا سر اتنا جھک جاتا کہ اونٹنی کے کوہان سے جا کے ٹکرا جاتا. آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. آپ نے بھی ملکہ سبا کا جملہ سنا کہ جب بادشاہ ملک فتح کرتے ہیں وہاں جا کر قتل و خوریزی کا بازار گرم کر دیتے ہیں اور باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی انقلاب لے کر آئے اور دنیا والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھایا. دنیا والوں کو یہ درس دیا کہ دیکھو فاتح کو کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے سارے مجرمین کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، تکلیفیں دی ہیں، صحابہ کو پریشان کیا ہے، زندگی پوری اجیرن کر دی ہے. سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ آج اس کی خیر نہیں ہے، آج اس سے اس کا انتقام لیا جائے گا. لیکن ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں انتقام لینے کے جذبے سے نہیں آیا. آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، یہ اعلان کرنے آیا. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کسی پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد، سب کی غلطیاں معاف. اللہ اکبر. یہ اخلاق ہے. اخلاق کا اعلیٰ ترین کردار میں سے ہے معاف کرنا. جگر چاہیے معاف کرنے کے لیے. آج ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں. کیسے بولا اس نے، کیسے ہاتھ اٹھایا اس نے، ہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ دعات کے اخلاق میں سے ہے، دعات کے صفات میں سے ہے، دعات کے اعلیٰ کردار میں سے ہے کہ وہ معاف کرنے کا ہنر سیکھے، معاف کرنے کی کوشش کرے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنا سکھایا، سب کو معاف کر دیا. اور ابھی آپ نے یہ سنا جیسے کہ ملکہ سبا نے کہا کہ باعزت لوگوں کیا کرتے ہیں، وہ ذلیل کر دیتے ہیں. ابو سفیان مکہ کے سردار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد ان کو ان کی حیثیت کے اعتبار سے عزت بخشی. جیسے آپ نے کہا کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن مامون ہے، محفوظ ہے، ایسے ہی جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، وہ بھی محفوظ. اس طرح سے عزت بخشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک صفت تو یہ ہے. وقت ختم ہے لیکن باتیں بہت ہیں اس سلسلے. اس میں اخلاق کے اعتبار سے ایک چیز نرمی ہے، ایک چیز معاف کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے صبر، جس پر مجھے بات کرنے کا وقت نہیں ہے. اس سے ہٹ کر کے ایک اور چیز بتا رہا ہوں اور وہ ہے اپنائیت. صبر کے تعلق سے انشاءاللہ پھر آگے کبھی موقع ملا تو بات ہوگی. ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے اور وہ ہے یہ کہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے اپنے دل میں مدعو کے حوالے سے ہمدردی ہونا چاہیے، اپنائیت کا اظہار ہونا چاہیے. ہمارے سامنے جو مدعو ہے ہمیں اسے احساس دلانا چاہیے کہ ہم اسے بہت چاہتے ہیں، اسے بہت محبت کرتے ہیں، اسے قریب رکھنا چاہتے ہیں. سامنے والا ہمیں دیکھے، ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ سامنے جو شخص ہے نا میرا ہمدرد ہے، مجھے پسند کرتا ہے، مجھے چاہتا ہے. اس طرح کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اور ہم یہ دکھائیں. اور یہ دائی جو ہوتا ہے نا یہاں سے نکلتا ہے، زبان سے نہیں. یہ صرف گفتگو کا کمال نہیں ہوتا کہ دائی بن جائے. دائی آدمی یہاں سے بنتا ہے، دل کے اندر مدعو کے لیے تڑپ ہو، ہمدردی ہو، جذبہ ہو، خلوص ہو، لگن ہو، اور یہاں سے نکل کر آنا چاہیے تاکہ وہ محسوس کرے
یہ سامنے والا اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو شاید ہی اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کی اپنائیت ایسی تھی، آپ کا اظہار ایسا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک۔ تو میرے بھائی دوستوں اور ساتھیوں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر ایسی اپنائیت ہو جو ہم مدعو کے سامنے ظاہر کریں اور مدعو سمجھے کہ ہمارا خیر کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا ہی تھا، آپ کے اخلاق میں سے یہ سب چیزیں ہیں کہ آپ اپنے ہوں، پرائے ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رہتے تھے، ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا خیر کا ہے، مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کے درمیان تو میں بتاؤں آپ کو معاملہ ایسا ہے کہ اکثر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتے ہیں، جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوال بھی کر لیا یہ سوچ کر کے شاید اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، میں سب سے زیادہ قریب ہوں، تو پوچھ لیا اللہ کے نبی آپ سب سے زیادہ کسے چاہتے ہیں، آپ کے پاس سب سے قریب کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر، پھر کہا عمر۔ وہ خاموش ہو گئے، سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میں اگر ایسی سوال کرتا رہا تو جانے میرا نمبر کہاں آئے گا۔ تو بہرحال دوستوں اور ساتھیوں، ایک صحابی ہیں جن کا نام ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے اور عام طور پر لوگ گاؤں دیہات والوں کو حد شمار سے باہر سمجھتے ہیں۔ یہ گاؤں سے اپنی سبزی ترکاریاں لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی کے پاس جب رخصت ہوتے تھے تو اللہ کے نبی ان کو تحفے تحائف دے کر بھیجتے تھے، بڑے قریب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی اپنائیت کا اظہار کرتے تھے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کمزور ہیں حسب و نسب کے اعتبار سے اور ایک معمولی انسان ہیں، اور گاؤں کھیڑے کے رہنے والے، گاؤں دیہات کے رہنے والے۔ یہ ایک مرتبہ مدینہ جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے بازار میں سے تو دیکھا کہ ظاہر بازار میں ہے اور اپنی دکان لگائے ہوئے ہیں، اپنے کھیتوں سے اپنے گاؤں سے سبزی ترکاری لے کر آئے ہوئے تو اسے بیچ رہے ہیں۔ ظاہر نے دیکھا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پیچھے سے گئے، ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں کو ایسے بند کر دیا جیسے بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، ایسے آنکھوں کو بند کر دیا۔ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میری آنکھیں ایسے بند ہوئی تو میں تھوڑی دیر کے لیے کسمسایا، پریشان ہوا کہ مجھے اس طرح سے قریب کرنے والا، میری آنکھوں کو بند کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو کسمسایا، لیکن فوراً مجھے یہ احساس ہو گیا کہ مجھ جیسے انسان کو اتنے قریب سے پکڑنے والا اگر کوئی اس دنیا میں ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ظاہر کہتے ہیں کہ میں ساکت ہو گیا، خاموش کھڑا ہو گیا، حرکت کرنا بند کر دیا اور اپنے جسم کو پیچھے ڈھکیلنے لگا تاکہ نبی کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ اکبر یہ سوچ کر کہ کیا یہ موقع دوبارہ ملے نہ ملے، نبی سے جو قربت ملی ہے اس لیے خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ ظاہر پہچان لیے ہیں، تو اللہ کے نبی مارکیٹ میں بازار میں اعلان کرتے ہیں میں یشتری منی ھذا الغلام، مجھ سے غلام کون خریدے گا؟ ظاہر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کون خریدے گا، میری کوئی قیمت نہیں ہوگی، یہ میں جو سبزی ترکاری لایا ہوں اگر اسے بیچیں گے تو شاید کچھ فائدہ ہو جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ظاہر دیکھو، گرچہ دنیا والے تمہاری اہمیت نہیں جانتے لیکن انت عند اللہ غال، تم اللہ تعالیٰ کے پاس بہت مہنگے ہو۔ تو دوستو اور ساتھیو، مجھے بتانا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے ہمیں کہ اپنائیت کا اظہار کرو، محبت کا اظہار کرو، محبت دکھاؤ، سامنے والا مدعو ہمارا یہ سوچے کہ یہ میرا خیر کا ہے، مجھے زیادہ چاہتا ہے۔ بہرحال وقت ختم ہے، باتیں اور بھی ہیں، لیکن میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، خاص طور پر جو بنیادی نکات تھے اخلاق کے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور مخلص داعی بنائے، زندگی کی آخری سانس تک ہمیں دعوت پر باقی رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔